الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا و بزرگ توئی قصہ مختصر بعد حمد و صلاۃ معزز سامعین و ناظرین خواتین و حضرات بحمد اللہ تعالی پہلا جمعۃ المبارک ماہ ربیع الاول کی 5 تاریخ ہمارے لیے یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہم اس ماہ مبارک میں سانسیں لے رہے ہیں جس عظیم نبی اور رسول کی بہاریں دیکھنے کے لیے بڑے بڑے انبیاء اور رسول تمنا کرتے چلے گئے، اور یہ پہلی بہار ربیع الاول جس کا معنی یہ ہوتا ہے پہلی بہار، ربیع بہار کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، اور اول پہلی۔ اب یہ ربیع الاول کیسے ربیع الاول بن گئی اور یہ کیسی کائنات کے لیے بہار بن گئی، اسی حوالے سے میں نے قرآن کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ سب سے پہلے اس کے ترجمہ کی جانب بڑھتے ہیں تاکہ ترجمہ قرآن کی آیت کا ہمارے ذہن میں رہے اور موضوع ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، قل، اپنے محبوب کی زبان اطہر سے اللہ اعلان کروا رہا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اے محبوب اپنے امتیوں میں یہ اعلان فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا خوب خوب چرچا کیا کیجیے۔ اب 2 چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے اللہ نے اپنے کلام میں رکھی ہیں، ایک فضل الہی ہے، دوسری رحمت الہی ہے، اور تیسرا حکم اس کا چرچا ہے۔ یہ آیت کے اندر مین سٹریم کے جو پیغامات ہیں وہ یہ 3 ہیں۔ نمبر 1 اللہ کا فضل، قل بفضل اللہ، سادہ ترجمہ، سادہ انداز میں آپ کسی بھی مکتبہ فکر کا قرآن کا ترجمہ اٹھائیں اور اس کا سادہ لفظی ترجمہ آپ دیکھ لیجئے، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اللہ کا فضل ہے پہلے، اس کے بعد سیکنڈ اللہ کی رحمت ہے، اور تیسرا حکم اس کی خوشی منانے کا ہے۔
اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے، تو اے محبوب اپنے امتیوں سے فرما دیجئے اس کا خوب چرچا بھی کیجئے اور اس پر خوشی بھی منایا کیجئے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے اور آج قرآن کی روشنی میں ہم یہ سمجھیں گے کہ آیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک قرآن کی روشنی میں اللہ کا فضل ہے یا نہیں۔ دوسری چیز ہم قرآن کی روشنی میں یہ دیکھیں گے اور قرآن کی نص سے یہ دیکھیں گے، نص صریح سے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہیں یا نہیں۔ جب جو باتیں ثابت ہو جائیں گی کہ ہیں یا نہیں، تو تیسری بات کا سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو واضح ٹیکسٹ ہے کہ اگر فضل و رحمت ثابت ہو گیا، قرآن نے ثابت کر دیا، تو پھر خوشی منانا تو فرض عین ہو گیا۔ بس اس میں نہ فرقہ ہے، نہ اسکول آف تھاٹ ہے، نہ کسی گروہ کی بات ہے، قرآن ہے اور قرآن تو ظاہر ہے سب کا ایک ہے، پھر ہم اس سے نکل جائیں گے، ہم اس سے اوپر کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں روایات آپ کے سامنے پیش کروں گا تاریخ کی، نہ میں آپ کے سامنے ابھی احادیث رکھوں گا، صرف قرآن کی آیات، صرف قرآن کی آیات، تاکہ سارے لیم ایکسکیوزز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ بعض کہتے ہیں یہ فلاں کا واقعہ ہے ہم نہیں مانتے، یہ فلاں کی حدیث ہے اس میں فلاں راوی جو ہے وہ ضعیف ہے، لہذا حدیث ضعیف ہے ہم نہیں مانتے، اس لیے ہم ذوف والے معاملات سے بھی نکل جاتے ہیں، کہانی اور روایات سے بھی نکل جاتے ہیں۔ ہم اس کلام کی بات کریں گے جو میرے رب کا کلام ہے، زبان میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ انکار کا چارہ نہ رہے اور ہم دل سے یہ بات تسلیم کر لیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ اس پر بہت سی باتیں ہوئیں، بہت سا لکھا گیا، اگرچہ زیادہ روایات اور متفقہ روایات جو ہیں، مخالفین و موافقین سب کی یہ ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت بسعادت ہے وہ ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ 22 اپریل 571 عیسوی، یہ وہ تاریخ ہے جس پر 90% لوگ متفق ہیں۔ ہاں 10% کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ 8 کی تاریخ بھی آتی ہے، 8 ربیع الاول کی تاریخ بھی آتی ہے، وہ بھی مان لیا، مان لیں 8 ہو، مان لیں 12 ربیع الاول ہو، لیکن اکثریت 12 ربیع الاول کی ہے۔ میں نے اس کی پرسنٹیج بھی آپ کے سامنے رکھ دی۔ اگر 10% نے 8 کا کال بھی کیا ہے تو وہ بھی ہم ماننے کو تیار ہیں، ہم وہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ بات نہ 8 کی ہے، بات نہ 12 کی ہے، بات نہ 10 کی ہے، بات نہ 14 کی ہے، بات یہ ہے کہ یہ تو طے ہے کہ محبوب آئے ہیں اور یہ طے ہے کہ ربیع الاول میں آئے ہیں۔ یہ تو بات طے ہوگی نا کہ محبوب تشریف لائے ہیں اور ربیع الاول میں تشریف لائے ہیں۔ نکل جائیے جی، 12 سے بھی نکل جائیں، 8 سے بھی نکل جائیں، 10 سے بھی نکل جائیں، اس سے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں۔ اس پہ تو کسی نے نہیں کہا کہ ربیع الاول میں نہیں آئے، یہ تو قول کسی نے بھی نہیں کی۔ ہاں ربیع الاول کی ڈیٹوں میں، تاریخوں میں 3-4 دنوں کا آگے پیچھے جو ہے معاملہ ہوا ہے، وہ ہم نے تسلیم کر لیا، ہم نے مان لیا۔ اب جب آقا آ گئے، محبوب تشریف لے آئے اور تشریف بھی ربیع الاول میں ہی تشریف لے آئے، تو یہ بات کنفرم ہو گئی، طے ہو گئی کہ میرے آقا کا، آپ کے آقا کا، ساری کائنات کے آقا و مولا کا جو ماہ مبارک ولادت کا ہے وہ ماہ ربیع الاول ہے۔ اب جو ہی ربیع الاول آیا، جو ہی اس ماہ مبارک کی نسبت اور ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا، تو آقا کی آمد کی نسبت سے پورا ماہ مبارک ہی بابرکت ہو گیا، پورا ماہ مبارک ہی، پورا مہینہ ہی برکت والا ہو گیا۔ جیسے ماہ ذوالحجہ ہے، تاریخ تو 10 کی ہے لیکن پورا ذوالحجہ کتنی برکت والا ہے۔ اسی طرح معراج شریف، دن تو ایک ہے 27 کا، لیکن پورا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا۔
شعبان المعظم، شب قدر، شب براءت 1/15 کو ہے، لیکن پورا شعبان المعظم معظم ٹھہرا، عزت و عظمت والا ٹھہرا۔ اسی طرح شب قدر تو 1 دن میں ہے، لیکن پورا عشرہ ہی لیلۃ القدر کی تلاش میں آ گیا۔ یہ تو طے ہے نا کہ 1 رات ہے، کوئی 10 راتیں تو نہیں ہے نا جی، رات تو ایک ہی ہے۔ لیلہ لفظ آیا ہے، واحد ہے، لیلہ 1 رات کو کہتے ہیں۔ اگر 10 راتیں ہوتی تو لیال آتا، لیال کا لفظ نہیں ہے، لیلہ ہے، اور لیلہ کہتے ہیں 1 رات کو۔ اب رات 1 ہے، لیکن عظمت والی 21 سے لے کر 30 تک ساری ٹھہری۔ ایسے ہی ہے جی، ہر رات میں مجاہدہ کرو بھائی، ہر طاق میں آ جاؤ، کون سی مل جائے تمہیں۔ آخری سارا ماہ مقدس رمضان عظمتوں والا آ گیا۔ بالکل اسی طرح چاہے دن 12 کا ہو، دن 8 کا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جو ہی ربیع الاول کا فیصلہ ہو گیا، اب 1 سے لے کر 30 تک ربیع الاول کی ہر گھڑی عظمت و برکت والی ہو گئی ہے، شان والی ہو گئی، کرم والی ہو گئی، رحمت والی ہو گئی، عروج والی ہو گئی، اللہ کی رحمت کی برسات والی ہو گئی۔ اب جو ہی 1 ربیع الاول کا آغاز ہوا ہے، اس شاخ کے دلوں میں، اہل محبت کے دلوں میں، اہل سعادت کے دلوں میں، اہل مودت کے دلوں میں اب خوبصورت گلدستے کھلنا شروع ہو گئے، محبت کی کونپلیں کھلنا شروع ہو گئی، محبت کے ترانے شروع ہو گئے، صلی اللہ کے ترانے زبان پہ جاری ہو گئے۔ ہر لمحہ آقا کی ذات پر درود و سلام کی بہاریں برسنا شروع ہو گئی، اس لیے کہ اب پورا ماہ ربیع الاول رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ گیا، نور کی برسات آ گئی، آقا آ گئے، آقا کی آمد ہو گئی۔ اور سب سے بڑی بات یہ تو آج ہم مسلمان ہیں، ہم آج خوشیاں منا رہے ہیں، اور جس کو اللہ توفیق دے رہا ہے وہ اس ماہ مبارک کی خوشیاں منا رہا ہے۔ اور مسلمانوں، یہ ماہ ربیع الاول اور یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بعض لوگ لفظ میلاد سے ہی چڑھ جاتے ہیں۔ میں نے کہا یار آپ میلاد نہ کہو، آپ پیدائش کہہ لو۔ اچھا ہمیں اصل میں ہم اجمی لوگ ہیں، عربی نہیں ہے نا جی، اجمی لوگ ہیں، عربی آتی کوئی نہیں، اس لیے میلاد کا لفظ سنا پریشان ہو گئے۔ بھائی میلاد کا لفظ جو ہے سادہ سا ڈیٹ آف برتھ کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ یوم پیدائش۔ آپ لکھتے ہیں نا کسی کا نام ہو، عمر، اس کے بعد ولد لکھتے ہیں نا، فلاں، سن آف فلاں، جس کا بیٹا ہوتا ہے، اور اسی سے والدہ سے آگے جب میلاد، وہ جگہ، وہ دن، ظرف زمان بھی ہے، ظرف مقام بھی ہے، لیکن زیادہ اس کے میلاد کا ظرف زمان ہے، وہ دن جس دن کوئی پیدا ہونا ٹھہرا، وہ لفظ میلاد کہلاتا ہے۔ وہ کیا کہلاتا ہے؟ میلاد۔ کوئی شخص جب پیدا ہوا تو وہ کیا ہے؟ اس کا یوم میلاد ہے، مولد النبی، سب نے اس کا اقرار کیا، ٹھیک ہے جی، مولد النبی۔ اب جس دن آقا کی ولادت ہوئی وہ ہے یوم میلاد، وہ ہے میلاد کا دن۔ اگر یہ میلاد کا لفظ کوئی فرض نہیں ہے، آپ نہ کہیں، کیونکہ عرب سے آیا ہے، عربی زبان میں ہے۔ اگر کوئی یہ نہیں مانتا، وہ کہتا جی میں نے اردو کا لفظ ہی کہنا ہے، تو وہ یوم پیدائش کہہ لے، بالکل درست ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں اب ایک وہ شخص ہے، ظاہر ہے حضور کی ولادت بسعادت اور آقا کا جو میلاد ہے، یہ تو وہ مسلمان جو پیدائشی طور پہ ہی پیدا ہوا امریکہ میں، ظاہر ہے اس کو میلاد کا لفظ تو نہیں آتا ہوگا، اب وہ کیا وہاں منائے گا؟ وہ کہے گا برتھ ڈے آف آور ہولی پروفٹ محمد پیس بی اپون، ایسے ہی کہیں گا نا جی، ہاں جی، وی آر سیلیبریٹنگ دا برتھ ڈے آف آور ہولی پروفٹ محمد پیس بی اپون ہے، وہ یہی کہے گا، کیونکہ اس کو نہ عربی آتی ہے نہ اردو آتی۔ تو اب کیا کہو گے کہ ہاں وہ ٹھیک ہے، صرف ایک لفظ سے آپ پریشان کیوں ہیں؟
یا آپ لفظ چھوڑ دیں، آپ اور لفظ لیں، الٹرنیٹ اس کی جگہ لے آئیں، لیکن ظاہر ہے کہنا تو پڑے گا ولادت بسعادت، برتھ ڈے، یوم پیدائش۔ عرب والے ظاہر ہے نا برتھ ڈے کہتے ہیں یا یوم پیدائش کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میلاد النبی۔ کیا کہتے ہیں؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کوشش کی، چلیں ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہمارا محبوب تو عربی زبان والا ہے، ہمارا سونا مٹھا نبری تو ظاہر ہے محبوب عربی ہے، ہم کچھ اور نہ کر سکیں، ان کے میلاد کے دن کو چلو عربی زبان میں یاد کر لیں۔ تو ہم نے کہہ لیا میلاد النبی یا میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ لفظ ضروری نہیں ہے، آپ چینج کر سکتے ہیں، کوئی بھی بول سکتے ہیں جس کا تعلق پیدائش سے ہو۔ اب مثال کے طور پہ ایک شخص یہ کہے کہ جی آج میرا یوم پیدائش ہے، آپ اس سے لڑیں گے؟ اس نے کوئی غلط بات کی ہے؟ اس میں کیا غلط بات ہے؟ اس نے کہا جی آج میرا یوم پیدائش ہے، آپ نے کہا جی بہت، اللہ تعالیٰ تمہیں عمر خضری دے، اللہ تمہاری عمر میں برکت دے، جو گزر گئے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے، غلطی آئندہ عمر کا خیال کرو، ایسے ہی دعائیں دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے جناب ٹوڈے از دا ڈے آف مائی برتھ ڈے، آپ اس سے کیا جھگڑا کریں گے؟ ٹھیک ہے جناب، ویل اینڈ گڈ، مبارک ہو۔ اگر کوئی شخص کہے آج میرا یوم ولادت ہے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کوئی کہے آج میرا مولد کا یوم ہے یا آج میرا یوم میلاد ہے تو کسی کو کوئی اعتراض؟ کوئی اعتراض۔ لنگسٹک کے حوالہ سے، زبان کے حوالہ سے یہ سارے الفاظ درست ہیں، آپ اپنے لیے بول سکتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس دن تشریف لائے، جس روز آپ تشریف لائے، وہ دن کیا ہے؟ وہ یوم میلاد ہے۔ اور اگر اس کو اور زیادہ فصیح عربی میں لے جائیں گے تو ہم کہیں گے ذالک الیوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ جو دن ہے 12 میں ربیع الاول، ربیع الاول کا جو 12 کا دن ہے، وہ دن کیا ہے؟ میرے محبوب کی ولادت بسعادت کا دن ہے۔ اب یہ بات طے ہو گئی، تاریخ سے ہم نکل گئے، 8 10 12 سب سے نکل گئے، پورا ماہ مبارک ہی ربیع الاول برکت والا۔ اب اس کے بعد جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، یا رسول اللہ یا علی، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے بفضل اللہ، جب اللہ کا فضل ہو جائے، جب اللہ کا فضل ہو جائے تو اس وقت اس پہ خوب راضی ہو جاؤ اور اس کا چرچا اور ڈنکا بجاؤ پوری روئے زمین پر، اور لوگوں کو بتاؤ کہ لوگوں اللہ نے مجھ پہ فضل کیا ہے۔ اب اللہ کے فضل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرما دیا، فرمایا یہ بھی اللہ کا فضل عظیم ہے۔ صرف فضل نہیں کہا، کیا فرمایا؟ فضل عظیم۔ جس کو اللہ نے علم نافع دیا اس کو کیا عطا فرمایا؟ فضل عظیم۔ وذالک فضل اللہ علیک عظیما، یہ اللہ کا فضل عظیم ہے۔ کسی کو اولاد دی، یہ فضل عظیم ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو رزق دیا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھ چکو جمعہ کی نماز تو فوراً کیا کرو؟ فانتشروا، منتشر ہو جاؤ، نکل جاؤ باہر، اور اس کے بعد کیا کرو؟ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ فرمایا اپنے کاروبار پہ جاؤ اور روزی کماؤ، جو روزی ہے وہ اللہ کا فضل ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے جو کماتے ہو وہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ اب روزی اللہ کا فضل، اولاد اللہ کا فضل، صحت اللہ کا فضل، عنایات اللہ کا فضل، سواری اللہ کا فضل، عنایات جو آپ کو ہوتی ہیں، صحت اللہ کا فضل، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب آپ بتائیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو جو ملتا ہے، جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ کا فضل ہے۔ جو جو نعمت ہم شمار نہیں کر سکتے، قرآن خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ جو جو تمہیں نعمت ملتی ہے وہ اللہ کا فضل ہے۔
بتاؤ یہ ساری نعمتیں جس کی وجہ سے ملیں وہ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہوگا. یا رسول اللہ مرحبا مرحبا مرحبا. اب ہماری مرتبہ توجہ کیجیے گا اور سنیے گا. جس کی وجہ سے ایمان ملا، جس کی وجہ سے انسانیت ملی، جس کی وجہ سے آج عنایات ملی، جس کی وجہ سے اولاد ملی، جس کی وجہ سے عزت ملی، جس کی وجہ سے شہرت ملی، جس کی وجہ سے گھر ملا، جس کی وجہ سے چھت ملی، جس کی وجہ سے ایمان کی دولت نصیب ہوئی، جس کی وجہ سے آج تو اشرف المخلوقات ہے، جس کی وجہ سے آج فرشتے تیری گرد راہ ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم سانسیں لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے چہرے محفوظ ہیں، بدلے نہیں، جس کی وجہ سے آج ہمیں جنازے نصیب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں قبر نصیب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اللہ بخشے گا، جس کی وجہ سے شفاعت کبریٰ ملے گی. بتاؤ وہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت و فضل ہے. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے. اگر میں لفظوں کو سمیٹوں اور ایک جملے میں لے کے آؤں، ساری کائنات کی نعمتیں ایک طرف ذات مصطفیٰ، ایک طرف وہ بھی فائق ہے. اب یہ کیا ہے؟ اللہ کی روح سے سب سے بڑا فضل عظیم ہے. ذات مصطفیٰ کیا ٹھہری؟ فضل عظیم ٹھہری. نمبر ایک. اب دوسری بات کا یہ، ابھی ہم قرآن پہ کھڑے، الحمدللہ ہم آیات پہ کھڑے ہیں. صرف آیات ہی آپ کو سناؤں گا میلاد مصطفیٰ کے حوالہ سے، تاکہ آپ بے دھڑک ہو کے جائیں. اور آپ کہیں ہم میلاد صرف روایات پہ نہیں مناتے، ہم میلاد قرآن کی نص سری پہ مناتے. ہاں جی. اب دوسری بات، یہ ایک چیز واضح ہو گئی، حضور کائنات میں سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے. ایسے ہی ہے جی، کائنات میں سب سے بڑا فضل ہے، یہ ثابت ہو گیا قرآن سے. اس کے بعد دوسری بات آ جائیے. اللہ نے فرمایا اے محبوب ان سے اعلان فرمائیے، جب اللہ کا فضل ہو جائے اور اس دوسری چیز اللہ کی تمہیں رحمت مل جائے، اللہ کی تمہیں رحمت مل جائے. اب ذرا توجہ کیجئے گا. ابھی گرمی کا موسم ہے، ہلکی ہلکی بارش ہوئی، آپ نے کیا کہا؟ اللہ نے رحمت فرما دی. ایسے ہی کہا جی، اللہ نے رحمت عطا فرما دی. بارش اللہ کی رحمت، آپ خوشی کرتے ہیں، چہرے کھل جاتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ نے رحمت کر دی. اللہ نے کسی کو بیٹی دی، تیرے میرے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کی رحمت. بیٹی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت. اسی طرح انسان کسی پریشانی میں تھا، اللہ نے رحمت فرمائی، درست ہو گیا. اللہ کا کرم ہوا، رحمت ہو گئی. اب یہ ساری رحمتیں ہیں، یہ ساری کائنات میں رحمتیں ہیں، ایک اگر شمار کرنے پہ لگ جائیں تو کتنی لاکھ کروڑ بے شمار اللہ کی رحمتیں ہیں ہر انسان پر. اللہ کے انعام و اکرام ہیں ہر کائنات پر، جو ساری اس کی رحمتیں ہیں. لیکن یاد رکھنا، تیرا میرا محبوب صرف رحمت نہیں ہے. اب قرآن کی طرف آئیے، قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا، بیٹی رحمت، بارش رحمت، صحت رحمت، دولت رحمت، یہ ساری چیزیں. اب تو ہمیں بتا ہمارا محبوب کیا ہے، ہمارے محبوب کا مقام کیا ہے، ہمارے محبوب کا رحمت کے حوالہ سے سٹیٹس کیا ہے. فرمایا آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں. قرآن پڑھا، قرآن کو کھولا، میرے رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. کہا لوگو تم تو صرف یہ رحمت گنتے ہو، کبھی دنیا پر، کبھی صحت پر، کبھی بیٹی کی صورت میں، کبھی دولت کی صورت میں، کبھی عنایات کی صورت میں. آؤ یہ تو محدود ہے، یہ تو صرف دنیا کے لیے ہے. میرا محبوب صرف دنیا کے لیے رحمت نہیں ہے، یہ تو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. عالمین. بعض لوگوں نے کہا دونوں جہانوں کے لیے، لیکن اکثریت نے کہا دو جہاں نہیں ہیں، پتہ نہیں کتنے جہاں ہیں. جیسے رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے. جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے، وہاں وہاں مصطفیٰ کی رحمت ہے. اب دو باتیں ثابت ہو گئیں قرآن سے.
اللہ کا رسول، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، بلکہ رحمت بھی نہیں، یہ تو چھوٹا لفظ ہے، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین۔ اب آ جائیے، دو باتیں جب ثابت ہو گئیں، میرا محبوب رحمت بھی ہے، میرا محبوب اللہ کا فضل بھی ہے، اب اس آیت کے لفظوں پہ غور کیجئے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے محبوب آپ اعلان کر دیجئے، جب اللہ کا فضل تمہارے اوپر ہو جائے، جب اللہ کی رحمت تم پہ ہو جائے، تو پھر خاموش مت بیٹھا کرو، پھر تمہارے چہروں پہ بے رونقی مت آ جائے، پھر تمہارے چہروں پر پریشانی مت رہے، اب پھر تمہارے چہرے باغ باغ ہو جائیں، تمہارے چہروں پہ رونق آ جائے، تمہارے چہرے کھل اٹھیں، تمہارے چہروں کی رانائیاں کھل کے آ جائیں، تمہارے چہروں کی رونقیں تابانیوں کے ساتھ آگے بڑھنا شروع ہو جائیں، تمہارے چہرے چمکنا شروع ہو جائیں، تمہارے چہرے کی نورانیت بڑھنا شروع ہو جائے، تمہارے لب سے، لب کافوری سے مسکراہٹیں بکھرنا شروع ہو جائیں، تمہارے دندان پہ تبسم آ جائے، تمہارے رویوں میں محبت آ جائے، تمہارے رویوں میں پیار آ جائے، تمہارے ہاتھوں میں کشادگی آ جائے، تمہارے دلوں پہ رانائیاں چھانے لگیں، اور تمہارا جسم، تمہارے احوال، تمہارے اقوال، تمہارے اجساد، تمہارے اجسام، تمہارے تفکرات، تمہارے تدبرات اور تمہارے رویے ایسے ہو جائیں کہ جو بھی دیکھے بے ساختہ کہہ اٹھے واقعہ ہی کسی بڑی خوشی کے لیے آج کھڑا ہے یہ انسان۔ اور کیا کرو؟ پھر چھپ کے نہ بیٹھو، پھر دب کے نہ بیٹھو، پھر یوں نہ بیٹھو، بلکہ کیا کرو؟ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اب اس کا چرچا بھی کمال کرو اور خوشی بھی کمال کرو۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی۔ اب باری مرتبہ سامعین توجہ کی بات، سب سے پہلی بات، اب یہ جو بار بار ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جی کیوں خوشی منائی جاتی ہے، کیوں خوشی منائی جاتی ہے؟ بھائی ہم تو اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں، کیا کریں؟ اب ایک طرف قرآن کا حکم ہو، ایک طرف کسی آدمی کی خواہش اور تمنا ہو، اور خواہش بھی ایسی ہو، تو بتائیے ہم کدھر جائیں؟ آپ ہی انصاف کریں، ہم قرآن کی طرف جائیں یا کسی انسان کی خواہش کی طرف جائیں؟ سادہ سی بات ہے، فتویٰ آج آپ نے دینا، میں نے نہیں دینا، میں نے آپ کے سامنے ساری چیز کھول کے رکھ دی ہے، فتویٰ آج آپ نے دینا ہے، میں نے بڑے فتوے دیے اور دیتا ہوں، بعد میں بھی دے لوں گا، آج فتویٰ آپ نے دینا ہے۔ یہ بات ثابت ہوئی اللہ کے رسول اللہ کا فضل ہے، یہ بات ثابت ہوئی اللہ کے رسول اللہ کی رحمت ہے، ہو گئی بات ہے۔ اب فتویٰ پھر دینا ہے، آپ نے قرآن کا ترجمہ میں نے کر دیا آپ کے سامنے، اور یہ ترجمہ صرف ایک سکول آف تھاٹ کا نہیں ہے، جس کا جی چاہے اٹھا کے پڑھ لو، یہ بڑا چیلنج میں دے رہا ہوں، جس کا جی چاہے اٹھا کے پڑھ لو، سب نے ترجمہ یہی کیا ہے۔ تو بتاؤ جب فضل بھی ثابت ہو گیا، رحمت بھی ثابت ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا پھر فضل و رحمت جب نصیب ہو جائے، جس جس کو وہ خوشی منائے اور اس کا چرچا کرے۔ اب میں آخری اعلان آپ کو یہ کرنے لگا ہوں، بھائی جس جس پر اللہ کا فضل اور رحمت میرے آقا کی وجہ سے ہوئی ہے نا، وہ خوشی منا لے، جس پر نہیں ہوئی وہ نہ منائے۔ اس سے بڑا بھی آپشن ہے کوئی جی؟ اب بھی کوئی کہے جناب یہ ہمیں زبردستی کرتے ہیں، اتنی آزادی میں نے تو دے دی بھائی اگر کسی پہ آقا کی وجہ سے فضل ہوا ہے اور رحمت ہوئی ہے تو وہ چرچا کر لے، اور جس پر نہیں ہوئی وہ نہ کرے۔ اور اب کوئی کھڑا ہو کے بتا دے مجھے جس پر آقا کی وجہ سے فضل و رحمت نہیں ہوئی، ہم اس کو بھی دیکھ لیں۔ ہاں جی، ہاں ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے جن کی وجہ سے فضل و رحمت جن پہ نہیں ہوئی۔ پہلا اس کا نام تو ابو لہب ہے، ایک کا نام ابو جہل ہے، کسی کا نام عتبہ ہے، کسی کا نام عتیبہ ہے، کسی کا نام شیبہ ہے۔ وہ ساری زندگی کہتے رہے نہیں ہم نہیں مانتے، ان کی وجہ سے ہم پر کوئی فضل و رحمت نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم نے نہیں مانا تو پھر آ جاؤ، تمہارا یہ راستہ۔ اور ابو بکر صدیق اٹھے، والا یا رسول اللہ، حضور آپ کی وجہ سے میرے اوپر بڑی رحمت ہوئی ہے، فرمایا ہو پھر تمہیں صدیق اکبر بنا دیتے۔ آئے انہوں نے کہا جی حضور، یا فاروق اعظم آئے، عمر بن خطاب تھے نا پہلے، کوئی ویلیو نہیں تھی، نہیں مانتے تھے، تو فرمایا نہ مانے، پھر عمر جنگلوں میں جہاں جائے کوئی عزت نہیں ہے۔ بس صرف اتنا تھا نا
ایک قبیلے کا لڑاکا شخص تھا، اس سے علاوہ کچھ پہچان نہیں تھی۔ جب مانا کہ حضور آپ کی وجہ سے، حضور آپ کی وجہ سے میرے اوپر فضل ہوا، رحمت ہوئی، اب اللہ نے کیا فرمایا، اے عمر ایک زمانہ تھا جب تو نے نہیں مانا تھا، تو صرف ایک قبیلے کا سردار تھا، اب پوری امت کا سردار بن گیا ہے۔ مسجد میں لکھا ہے نا عمر، یہاں پہ وہ دیکھیں لکھا ہے نا، پیدا تو مکہ میں ہوئے تھے، ہمارا کیا لینا دینا فاروق اعظم سے؟ ہاں جی، لاہور کی مسجد میں کیوں یہ لکھا ہوا ہے؟ کیوں؟ ہم نے نہیں لکھا، نہ ہماری کمال ہم لکھ سکیں، یہ لکھوانے والے نے لکھوایا ہے۔ ہاں جی، مانا اس نے، فرمایا جب مانا ہے، تو نے مانا کہ آقا کی آمد کی وجہ سے فضل بھی ہوا، رحمت بھی ہوئی، فرمایا تو نے غلامی کا حق ادا کر دیا، ہم نے عنایات کا حق ادا کر دیا۔ اس لیے ہم کھلے دل سے کہتے ہیں، میاں جس کو نہیں ہوا فضل و رحمت وہ نہ منائے، جس پر ہوا ہے آج تہیہ کر کے جائے، ہم ذکر رسول کی محفل منائیں۔ ہاں، آج یہ فیصلہ کر کے جائیں گے، آج یہ طے کر کے جائیں گے قرآن پہ کہ مجھ پہ تو اللہ کا فضل بھی ہوا ہے، مجھ پر اللہ کی رحمت بھی ہوئی ہے، لہٰذا ہمارے چہرے بھی کھلیں گے، الحمدللہ ہمارے چہروں پہ رونق بھی آئے گی، ہمارے چہروں پہ ربی، جب دیکھیں نا جی گرمی کا موسم ہو اور ٹھنڈی ہوا چلے، بارش ہو، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو، موسم ٹھنڈا ہو جائے، انسان پہلے ایسے ایسے پسینے میں اپنے چہرے بگاڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، جب بارش برستی ہے چہرے کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے؟ ہاں جی، چہرے کھلتے ہیں نا، خوشی چہرے سے ظاہر ہوتی ہے نا، تو پھر یہ آپ نے ظاہر کرنا ہے۔ جو ہی ربیع الاول آئے سب مومنوں کے چہرے کھل جانے چاہیے، غریبوں کا ماوا، یتیموں کا ملجا، بے آسراؤں کا آسرا آج آ گیا، آقا آ گئے، آقا پھر ایسے آئے، آقا ایسے آئے کہ پھر پوری دنیا پر سارے جتنے چہرے تھے جو پریشانی میں تھے، آقا کی آمد سے سارے چہروں پہ بہار آ گئی۔ اور وہ خوب سبحان اللہ، بہار آتی کیوں نہ، بہار آتی کیوں نہ، آقا فضل بھی ہیں، آقا رحمت بھی ہے، آقا فضل بھی ہیں، آقا رحمت بھی ہیں۔ لہذا مسلمانوں، یہ میلاد منانا کسی فرقے کا کام نہیں، میلاد منانا تو ہر انسان کی مجبوری ہے۔ میں مسلمان سے اوپر کی بات کرتا ہوں، یہ ہمارے پڑوس میں عیسائی بیٹھے ہیں، یہ بھی منائیں میرے نبی کا میلاد، کیوں منائیں؟ میرے محبوب کی وجہ سے انہیں بھی عزت مل گئی ہے۔ یہ چرچ ہے نا جی، ساتھ ہمارے چرچ ہے، ہم اپنے خطبوں میں کہتا ہوں چرچ کو کبھی نقصان نہ پہنچانا، چرچ کا خیال رکھنا۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا تھا، یہ چاہے ہمیں نہیں مانتے، اہل کتاب ہیں، نہ مانے، لیکن ان کی عبادت گاہوں کا آپ نے خیال کرنا۔ یہ کس نے کہا ہمیں؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا۔ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ اگر عیسائی ہو، فرمایا چاہے عیسائی بھی ہو اس کا بھی تو خیال رکھیں۔ یہ کس وجہ سے؟ آج اگر ان کو تحفظ ملا ہے تو صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ آج یہودی کی اگر عبادت خانہ معبد محفوظ ہے، صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ آج جو بھی غیر مسلم ہمارے ملک میں اقلیت، یہاں پہ ان کو تحفظ دیا جاتا ہے تو یہ صدقہ کس کا ہے؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو انہیں بھی بلکہ پوری کائنات کو یہ خوشیاں منانی چاہیے کہ آج وہ محبوب آیا، آج وہ کائنات کا دولہا آیا کہ جس کی وجہ سے ساری کائنات اللہ نے سجا دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا محبوب اگر لولاک لما خلقت السماوات والارض وما بینہما، اے محبوبہ اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، نہ میں زمین بناتا، نہ زماں بناتا، نہ آسماں بناتا، نہ لوح بناتا، نہ کرسی بناتا، نہ عرش بناتا، نہ فرش بناتا، حتی لولاک ما اظہرت ربوبیتا، محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو آپ تو یہ وہ ذات ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔